بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ڈسکس کریں گے، اور اس آیت میں ان سبھی لوگوں کے لیے ہوپ ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی زندگی میں پریشان ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی آزمائش چل رہی ہے۔ تو یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کے 157۔ اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، یا اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پہلے ہم آیت سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے، سورہ البقرہ جو ہے یہ بہت زیادہ جامع صورت ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ احکام ملتے ہیں۔ اس میں ہر چیز بیسیکلی دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ لانگسٹ سورہ ہے، سب سے بڑی سورہ ہے پورے قرآن مجید کی، ٹوٹل 2.5 پارے کو کور کرتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، لگ بھگ 2.5 پارہ۔ اور اس میں نہ صرف آپ کو جو ہے شراب کے بارے میں ملے گا، جوئے کے بارے میں باتیں ملیں گی، احکام دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ طلاق کے بارے میں آپ کو آیتیں اس میں مل جائیں گی، اور جو روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ کے بارے میں صرف اور صرف سورہ البقرہ میں ہی آیت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں پہ بھی روزے سے ریلیٹڈ آیتیں نہیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو روزہ جو ہے وہ ایکچولی 2 پارے میں دیا ہوا ہے، سیکول والے پارے میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اور بھی احکام ملیں گے۔ ساتھ ہی اس میں یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہمارا قبلہ ٹرن ہوا۔ ہم نے اس بارے میں بات کی تھی پچھلے لیکچر میں، جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہمارا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اور بھی چیزیں ملیں گی، جیسے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی کس وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو گئی، انہوں نے کون کون سی غلطیاں کی تھیں، اور پھر یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم جو ہے وہ برباد اور تباہ ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں تو کافی کچھ فرسٹ پارے میں ہی دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، جہاں پہ جو ہے یہ ڈسکس ہوا ہے فرسٹ پارے میں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا ایک ایک کر کے، اور وہ دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے رب ہم سے یہ قبول کر، اور بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ بھی یہاں پہ مل جائے گا سورہ البقرہ میں، جس طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر ان کو جنت میں رکھا تھا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور پھر ان کو دنیا میں اتار دیا گیا، اور پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور آدم علیہ السلام الگ الگ ہو گئے۔ اور یاد رکھیے گا، عرفات کا جو میدان ہے جہاں پہ حج ہوتا ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا جو تھے وہ دوبارہ پھر سے ملتے ہیں دنیا میں آ کے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اتارتے ہیں دنیا میں تو سزا کے طور پہ ان کو الگ الگ اتارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو کوئی اس ہدایت کو قبول کرے گا اور اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس پہ چلے گا، نہ ہوگا اس پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے عرفات کے میدان پہ۔ تو یہ جو عرفات کا میدان ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا یہاں پہ ہی ہمارا میدان حشر بھی لگے گا۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ سب کے اعمال جو ہے دیکھے جائیں گے۔ اوکے، تو میرا بتانے کا پرپس یہاں کیا ہے کہ سورہ البقرہ بہت ہی زیادہ جامع صورت ہے۔ جتنی بار بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کا نظریہ ہر بار بدلتا جائے گا، آپ کو ہر بار کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ پھر جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں ان کو کس طرح سے وہ پرفارم کرنا ہے، کیا قربانی ہے، اگر روک لیے گئے نہیں جا پائے حج پہ تو انہیں کیا کرنا ہے، سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ البقرہ میں بہت سارے احکام ہیں، بے حساب احکام ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ سمجھتے جائیں گے کہ اس میں بہت کچھ ہے۔ ابھی تو میں نے بہت چنندہ چیزیں جو میرے ذہن میں ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، باقی اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں احکام ہی ہیں، اس میں نماز سے ریلیٹڈ آیت بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ جو آیت ہے یہاں پہ یہ بہت ہی ہوپ فل آیت ہے۔ اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے اور باضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ٹھیک ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لَبْنُوَلَّكُمْ کا پورا مطلب ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف تم میں سے کچھ لوگوں کو آزمائیں گے یا کچھ کو مشکلیں دیں گے، یہاں کہہ رہے ہیں ہم تمہیں، مطلب ہر انسان کو ضرور سے ضرور آزمائیں گے۔ اور اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، مطلب اس میں یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے آزمائیں، ہو سکتا ہے نہ آزمائیں، اس میں ہے کہ ضرور باضرور آزمائیں گے، 100% آزمائیں گے۔ بشیئن، تھوڑے میں، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ من الخوفی، اب یہاں پہ آپ کو ٹوٹل کچھ چیزیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کن کن چیزوں میں آزمائیں گے۔ خوف سے، والجوعی، جوئی کا مطلب ہوتا ہے بھوک، ونقصن، اور نقصان کے ساتھ،
کس میں نقصان میں؟ من الاموالی مال کے نقصان کے ساتھ، والانفسی اور جان کے نقصان کے ساتھ، والثمرات اور پھلوں کے ساتھ، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے کے ساتھ، من الخوفی خوف کے ساتھ، مطلب تمہیں کسی نہ کسی چیز کا خوف رہے گا، جیسے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں ہمیں اپنے ایگزام کا خوف ہوتا ہے، پھر ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں اپنے کیریئر کی فکر ہونے لگتی ہے، پھر اور بڑے ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے، پھر ہمیں اس کا خوف ہونے لگتا ہے کہ بچے کیا کھائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، پھر اور بڑے ہوتے جاتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ خوف لائف کے ہر فیز میں آپ کو لگا ہی رہتا ہے، رائٹ؟ تو ایسے ٹائم پہ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، آپ کو اپنی دعاؤں پہ یقین کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا چاہیے اپنا خوف، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا خوف ہے، میرے دل کو بے خوف کر دیجیے، میرے دل کو بے نیاز کر دیجیے اس چیز سے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تمہیں کسی نہ کسی چیز کا خوف دے کے آزمائیں گے کہ تم ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہو، کیا تم بے چین ہو کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو، یا تم سجدوں کی جو تاکید ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہو، تم کیا کرو گے، یہ چیز یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ والجوعی پھر بھوک سے تمہیں آزمائیں گے کہ تمہیں، اب جیسے غریبوں کے لیے اس میں اس ٹرم میں بات ہو رہی ہے کہ تم غریب ہو، بہت زیادہ بھوکے ہو، لیکن تم پھر بھی غلط چیز نہیں کر رہے ہو، چوری نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں امیروں کے لیے یہ جو ہے سبق ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ آپشن ہے، تم جو ہے گھوس بھی لے سکتے ہو، لیکن تم نہیں لے رہے ہو اپنی اور زیادہ ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا کہ تمہیں بھوک ہے لیکن پھر بھی تم اوپر والے کا خیال رکھ رہے ہو کہ نہیں، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ نہیں کہ اوپر والا تمہیں ہر پل دیکھ رہا ہے، اس حساب سے تم کر رہے ہو کہ نہیں۔ اب جیسے بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ جاب میں چلے جاتے ہیں، انہیں وہ بہت ہی آسانی سے اپنا حرام پیسہ بھی کما سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا یہ حرام لینا ہے یا نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کانٹیکسٹ ہے۔ پھر ہے ونقصن، اب نقصان کی بات ہو رہی ہے یہاں دو چیزوں کی، من الاموالی والانفسی۔ اب یہاں سب سے پہلے من الاموالی ہے، مطلب مال کے نقصان سے۔ اب مال کا نقصان کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سپوز آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا اور آپ کا بزنس ٹھپ ہو گیا، تو وہاں پہ آپ کو صبر ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہ بس ریگریٹ کرنے لگے، کوسنے لگے اپنی قسمت کو، اللہ تعالیٰ کو الٹا سیدھا بولنے لگے نعوذ باللہ، بلکہ صبر ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے یہ میری آزمائش ہے، اور کوشش کریے کہ دکھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اور اسٹرانگ کریے، تاکہ آپ اپنی آزمائش میں کبھی بھی فیل نہ ہونے پائیں۔ جب بھی کبھی آپ کے پاس دکھ آئے تو وہ آپ کی آزمائش ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اور قریب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے دکھ کو ہٹانے والا ہے۔ ویسے بھی ادھر ادھر لوگوں سے جو ہے جا کے اپنا رونا بتانے سے بیٹر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے، ان کو بتائیے کہ آپ کی کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مال کے نقصان سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، کل کو ہو سکتا ہے سب کچھ فلاپ ہو جائے اور آپ زیرو پہ آ جائیں، تو وہاں پہ آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ پھر ہے والانفسی، اب یہاں یہ جو پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جان کے نقصان سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ یہاں پہ نہ صرف آپ کے جان کی بات ہو رہی ہے بلکہ آپ کے فیملی یا لوڈ ونس کی جان کی بات ہو رہی ہے۔ سپوز کوئی انسان ہے، اس کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو پہلا صبر ہوتا ہے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے میرے ماں باپ ختم ہوئے، ایک دن ہم سب کو جانا ہے، تو الحمدللہ جو ہوا اس پر الحمدللہ۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جان کے ساتھ آپ کو آزمایا جائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی ینگ ایج پہ ان کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، کئی بار بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ٹائم پہ جو صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیک کرتے ہیں۔ اور جو پہلے اس کے لیکچر میں ہم نے دعا پڑھی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالنا جس کو سنبھالنے کی یا سہنے کی طاقت ہم میں نہ ہو، تو وہ دعا اس لیے مانگنی چاہیے تاکہ ایسا کوئی بھی آزمائش ہمارے اوپر نہ آئے، لیکن اگر آئے تو پھر صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقصان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے مال اور جان کے۔ پھر ہے والثمراتی، پھلوں کے۔ یہاں پہ پھل کا مطلب رزق ہے، رزق آپ لے سکتے ہیں، پھل ایگزیکٹلی پھل نہیں ہے، سارے طرح کے پھل نہیں ہے، رزق ہے یہاں پہ، مطلب کہ آپ کو رزق سے آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اب یہ کتنی جو ہے ہوپ فل آیا ہے کہ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ مطلب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبر والے ہیں ان کا سٹیٹس اتنا اونچا ہو جائے گا کہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر یہ آزمائش آئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے میں، خوف، بھوک، نقصان میں، مال اور جان کے اور رزق کے، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اچھا، ایک یہاں پہ حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب وہ اپنی امت کو لے کے جانے لگیں گے جنت میں، مجھے حدیث ایگزیکٹلی نہیں یاد، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ جنت میں جانے لگیں گے اپنی امت کو لے کے، تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے بھی پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون لوگ ہیں جو آپ مجھ سے بھی پہلے، اپنے نبی سے پہلے آپ جنت میں بھیجے جا رہے ہیں؟ تو وہ مسکرا کے بس اتنا کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر رضا میں راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا دنیا میں، جیسا بھی کیا ہمارے ساتھ، جو بھی لے لیا، ہم اس
اس پر راضی تھے اور ہم نے ہمیشہ الحمدللہ کہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ سے بھی پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو صبر کرتا ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں ان کا درجہ بھی پھر ویسا ہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور صبر ایک چیز یاد رکھیے گا، جیسے کوئی فوت ہو گیا، اب آپ نے خوب رونا پیٹنا کر لیا، چھاتی پیٹ لی اپنی، پھر بعد میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے صبر کیا، تو وہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ صبر ہوتا ہے کہ کوئی نیوز آپ کو ملی، کوئی بات آپ کو پتہ چلی، فرسٹ سیکنڈ میں جو جیسا آپ نے ریاکشن دیا وہی آپ کا صبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا بھی جو بھی حالات رہے ہمیشہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، جس سے کہ آپ کا نام بھی صابرین میں شامل ہو اس دن، ٹھیک ہے؟ تو خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اور اس آیت میں ایک اور بہت اچھی بات کیا ہے، یہ جو بشیئن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ اب یہاں پہ یہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ان سبھی چیزوں کے ساتھ، مطلب کوئی ایک انسان ہے تو اس کو جو ہے خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقصان بھی ہے، اس کا مال بھی جا رہا، جان بھی جا رہی، رزق بھی کم ہے، اور تب کہہ رہے ہیں خوشخبری سنائیے صبر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بشیئن کہا ہے اس میں بہت ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے آزمائے گا۔ ان سب چیزوں میں سے ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس ایک چیز کم ہو، ہے نا؟ مطلب ایسا نہیں کہ ایک انسان کو ان سبھی چیزوں سے آزما لیں گے اللہ تعالیٰ، ان سبھی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی ایک انسان کو ایک ٹائم پہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس تھوڑا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت ہوپفل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب چیز ایک ٹائم پہ ہم سب کو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم تھوڑا سا لیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ وہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے والی جو آیت ہے اس میں آپ کو جو ہے رزلٹ ملے گا، مطلب اگر آپ صبر کرتے ہیں تو کیا چیز ملے گی وہ اس میں دیا ہوا ہے۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے، مصیبتن، ان کو مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مطلب ایسے لوگ جن کو اس میں سے کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو آزمایا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کبھی کوئی فوت ہوتا ہے، ہم کتنی ہی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لیکن جب تک میں نے ترجمہ قرآن کا نہیں کھولا تھا مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھی آپ جب وفات کی نیوز سنتے ہیں تو آپ یہی پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار اپنے حجرے میں تھے اور ان کا دیا بجھ گیا تھا، تب بھی انہوں نے یہ پڑھ لیا تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو صحابہ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ آپ ابھی کیوں پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کوئی فوت نہیں ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی ہلکی سی بھی تکلیف ہو تو آپ یہ پڑھ لیجئے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو آپ بھی اگر کبھی آپ کی کوئی چیز گم جائے تب یہ دعا بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پریشانی میں ہے آپ تب بھی آپ اس کو پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جنہیں پہنچتی ہے جب کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنایتیں اور رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی کیریکٹرسٹک دی ہوئی ہے متقین لوگوں کی کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج سے ہی عہد کر لیجئے کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی بھی مشکل یا پریشانی آئے گی تو ہمیشہ آپ کو یہی دعا پڑھنی ہے، نو میٹر وہ کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے۔ ضروری نہیں کوئی وفات پائے تبھی آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں کوئی پرابلم ہو گئی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف میں، بھوک میں، نقصان میں، مال اور جان کے ساتھ اور رزق کے ساتھ، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جنہیں پہنچتی ہے جب کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ یہ آیت میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھا پائی ہوں گی۔ یہ میں نے آج آپ سے اس لیے شیئر کی ہے کیونکہ میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ آیا ہے، اور اسی طرح سے مجھے جو جو آیا پسند ہے میں اس کو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نیا آج ضرور سیکھا ہوگا اور آپ نے اس دعا کو بھی یاد کر لیا ہوگا، تاکہ اگلی بار جب بھی کبھی آپ مصیبت میں پڑیں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔